اب یہاں سے سید السند میر سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تقسیم فرما رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ دلالت وضعیہ لفظیہ میں لفظ وجہ کی وجہ سے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس وجہ سے معنی کو بتاتا ہے کہ اس لفظ کو اسی معنی کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔ جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، تو لفظ جس معنی پر دلالت کرے اس معنی کو معنی موضوع لہو کہتے ہیں۔ جیسے اس مثال میں لفظ انسان کا معنی موضوع لہو حیوان ناطق ہے۔ اب مصنف فرماتے ہیں ای دلالت منحصر است در مطابقت و تضمن و التزام۔ یہ دلالت یعنی دلالت وضعیہ لفظیہ منحصر ہے مطابقت، تضمن اور التزام میں، یعنی دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں: مطابقت، تضمن اور التزام۔ دلالت مطابقت کو مطابقی بھی کہتے ہیں، تضمن اور التزام کو تضمنی اور التزامی بھی کہتے ہیں۔ دلالت مطابقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ بول کر اس کا پورا معنی موضوع لہو مراد لیا جائے، یعنی لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے۔ جیسے موٹر سائیکل کی دلالت موٹر، ہینڈل، پہیے اور سیٹ کے مجموعے پر دلالت مطابقی ہے، کیونکہ موٹر سائیکل کا پورا معنی موضوع لہو ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو اگر موٹر سائیکل بول کر یہ تمام چیزیں مراد ہوں تو یہ دلالت مطابقی ہوگی، کیونکہ لفظ پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے۔ جیسے آپ کہیں میں نے موٹر سائیکل خریدی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں موٹر سائیکل سے مراد موٹر، ہینڈل، پہیے اور سیٹ کا مجموعہ ہے، لہذا موٹر سائیکل کی دلالت پورے معنی موضوع لہو پہ ہو رہی ہے۔ یہ دلالت مطابقی ہے۔ اسی طرح سے چاقو کا معنی موضوع لہو پھل اور دستے کا مجموعہ ہے۔ پھل چاقو کے اس حصے کو کہتے ہیں جو لوہے یا اسٹیل کا ہوتا ہے، جس سے پھل اور سبزیوں کو کاٹا جاتا ہے، اور دستہ اس حصے کو کہتے ہیں جسے پکڑا جاتا ہے، جو لکڑی یا پلاسٹک کا ہوتا ہے۔ چاقو ان پورے کے مجموعے کا نام ہے۔ تو اگر چاقو بول کر یہ پورا مجموعہ مراد ہو تو یہ دلالت مطابقی ہوگی۔ ایسے ہی انسان کا معنی موضوع لہو حیوان اور ناطق ہے، تو اگر انسان بول کر یہ پورا معنی موضوع لہو مراد ہو تو یہ دلالت مطابقی ہوگی۔ اس دلالت کو مطابقی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لفظ اور معنی کے درمیان مکمل مطابقت پائی جاتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وہ مطابقت دلالت لفظ است بر تمام معنی موضوع لہو خود، یعنی دلالت مطابقت یہ لفظ کی اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت ہے، ازا جہت کی تمام معنی موضوع لہو اوست، اس اعتبار سے کہ اس کا پورا معنی موضوع لہو ہے، یعنی لفظ کا چونکہ وہ پورا معنی موضوع لہو ہے اس لیے لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے۔ چون دلالت لفظ انسان بر معنی حیوان ناطق، جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق کے معنی پر۔ اب دلالت تضمنی سمجھیں۔ دلالت کی دوسری قسم دلالت تضمنی ہے۔ دلالت تضمنی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے،
یعنی لفظ بول کر پورا معنی مراد نہ ہو بلکہ معنی کا ایک جز اور اس کا حصہ مراد ہو۔ جیسے لفظ ہاتھ کا معنی موضوع لہو انگلیوں سے لے کر کندھے تک کا مجموعہ ہے۔ ہاتھ انگلیوں سے لے کے کندھے تک کے حصے کو ہاتھ کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو کھانے کی دعوت دی جائے اور کہا جائے ہاتھ دھل لیجئے، تو کیا آپ انگلیوں سے کندھے تک کا حصہ دھلتے ہیں؟ ایسا نہیں کرتے، بلکہ انگلیوں سے گٹے تک کا حصہ دھلتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہاتھ کا پورا معنی موضوع لہو انگلیوں سے کندھے تک کا حصہ ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ اس کا ایک جز مراد ہے، یعنی انگلیوں سے لے کے گٹے تک کا حصہ۔ تو یہاں لفظ ہاتھ بول کر اس کا ایک جز مراد لیا گیا ہے، لہٰذا یہ دلالت تضمنی ہوگی۔ اسے ایک اور مثال سے سمجھیں۔ انگلی کا معنی موضوع لہو تینوں پوروں کا مجموعہ ہے۔ انگلی میں 3 پور ہوتے ہیں، یہ تینوں پوروں کا مجموعہ یہی انگلی کا معنی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ زید نے بادل کی گرج سن کر اپنی انگلی کانوں میں ڈال لی، تو بتائیں کیا یہاں انگلی سے مراد اس کا پورا معنی موضوع لہو یعنی تینوں پور ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ معنی موضوع لہو کا ایک جز مراد ہے، یعنی تھوڑا سا حصہ، لہٰذا یہاں انگلی بول کے پوری انگلی مراد نہیں بلکہ اس کا ایک تھوڑا حصہ مراد ہے، لہٰذا یہ دلالت تضمنی ہوگی۔ اسے ایک مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا موٹر سائیکل کا معنی موضوع لہو پہیہ، سیٹ، انجن اور ہینڈل وغیرہ ہے۔ اب اگر میں کہوں اگر موٹر سائیکل کا انجن خراب ہو جائے اور میں کہوں موٹر سائیکل خراب ہو گئی، تو بتائیں یہاں موٹر سائیکل سے اس کا پورا معنی موضوع لہو مراد ہے، یعنی یہ مراد ہے کہ پہیہ، انجن، سیٹ اور ہینڈل سب خراب ہو گیا، یا اس کا ایک جز مراد ہے، یہاں اس کا ایک خاص جز یعنی انجن مراد ہے۔ تو دیکھیے موٹر سائیکل بول کے اس کا ایک خاص جز یعنی انجن مراد لیا گیا، لہٰذا یہ دلالت تضمنی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر انسان بول کے صرف حیوان مراد لیا جائے یا صرف ناطق مراد لیا جائے تو یہ دلالت بھی دلالت تضمنی ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تضمن دلالت لفظ است بر جزو معنی موضوع لہو خود۔ تضمن لفظ کی معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت ہے، ازاں جہت کی جزو معنی موضوع لہو وسط، اس اعتبار سے کہ وہ معنی موضوع لہو کا جز ہے، تو دلالت لفظ انسان بر معنی حیوان تنہا یا بر معنی ناطق تنہا۔ جیسے لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان کے معنی پر یا صرف ناطق کے معنی پر۔ دلالت کی تیسری قسم دلالت التزامی ہوتی ہے۔ دلالت التزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ نہ تو اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے اور نہ معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے، بلکہ کسی ایسی چیز پر دلالت کرے جو معنی سے خارج ہو لیکن معنی کے لیے لازم ہو۔ لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے تو معنی کے ساتھ ساتھ اس خارجی چیز کا بھی تصور ذہن میں لازمی طور پر آ جائے۔ تو اگر لفظ بول کر اس کا پورا معنی مراد نہ ہو، نہ ہی اس کے معنی کا جز مراد ہو، بلکہ کوئی خارجی چیز مراد ہو جو اس کے لیے لازم ہو، تو اسے دلالت التزامی کہیں گے۔ اسے آسان مثال سے یوں سمجھیں کہ جیسے حاتم طائی کی دلالت سخاوت پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ حاتم طائی کا معنی موضوع لہو عرب کا وہ خاص شخص ہے جو بہت سخی تھا،
اور جس کی سخاوت کے قصے بہت مشہور ہیں. جب بھی حاتم طائی کا لفظ آتا ہے تو سخاوت کا بھی تصور لازمی طور پر آ جاتا ہے. اب اگر زید کو دیکھ کر میں کہوں کہ حاتم طائی آ گیا تو بتائیے کیا یہاں حاتم طائی سے مراد وہی پورا معنی موضوع لہو ہے، یعنی وہی شخص ہے جس کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا تھا؟ ایسا نہیں، وہ شخص مراد نہیں. تو کیا اس سے مراد اس شخص کا کوئی جز، یعنی اس کا ہاتھ یا اس کا پیر یا اس کا سر وغیرہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ آ گیا یا اس کا پیر آ گیا، یہ بھی مراد نہیں. تو نہ یہاں پہ اس کا پورا معنی موضوع لہو مراد ہے، نہ معنی موضوع لہو کا جز مراد ہے، بلکہ یہاں سخاوت مراد ہے. اور سخاوت یہ اس کے معنی موضوع لہو سے خارج ہے، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ جب جب حاتم طائی کا تصور ذہن میں آتا ہے تو سخاوت کا تصور لازمی طور پر آ جاتا ہے. تو یہاں حاتم طائی بول کر سخاوت اور سخی مراد لینا یہ دلالت التزامی کے طور پر ہے. اس کی اور بھی بہت سی مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں. مثلا کوئی بہادر شخص چلا آ رہا ہے، میں نے کہا دیکھو شیر آ رہا ہے، تو شیر کا معنی موضوع لہو تو درندہ جانور ہے. یہاں پہ وہ پورا معنی موضوع لہو مراد نہیں، اور نہ ہی اس کا جز یعنی اس کا ہاتھ پیر یا سر مراد ہے، بلکہ یہاں مراد بہادری ہے. اور بہادری یہ شیر کا نہ تو پورا معنی موضوع لہو ہے نہ اس کا جز ہے، بلکہ اس سے خارج ہے. لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ جب جب شیر کا تصور ذہن میں آتا ہے تو بہادری کا تصور ضروری طور پر آ جاتا ہے. لہذا شیر کی دلالت بہادری کے معنی پر دلالت التزامی ہے. اسی طرح سے انسان کی دلالت علم اور لکھنے پڑھنے کی صلاحیت پر یہ دلالت التزامی ہے، کیونکہ انسان کا اصل معنی ہوتا ہے حیوان ناطق. تو اگر انسان بول کے حیوان ناطق مراد نہ ہو اور نہ ہی الگ الگ سے حیوان یا ناطق مراد ہو، بلکہ اس سے مراد یہ لیا جائے کہ ان کے اندر لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت ہے، تو ایسی صورت میں انسان کی دلالت اس پر دلالت التزامی ہوگی. کیونکہ لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت یہ نہ تو انسان کا پورا معنی موضوع لہو ہے نہ اس کا جز ہے، بلکہ اس سے خارج ہے. ہاں اس کے لیے لازم ضرور ہے کہ جب جب ذہن میں انسان کا تصور آتا ہے تو یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ دیگر جانوروں کی طرح انسان نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اگر وہ اسے بروئے کار لائے تو لکھ اور پڑھ سکتا ہے. اسی کو مصنف فرماتے ہیں التزام دلالت لفظ است بر معنی خارج لازم موضوع لہو خود ازاں جہت کیا خارج لازم موضوع لہو وسط. اور دلالت التزامی یہ لفظ کی دلالت ہے موضوع لہو کے خارج لازم پر، اس اعتبار سے کہ وہ موضوع لہو کا خارج لازم ہے، کیوں دلالت لفظ انسان بر معنی قابل علم و صنعت کتابت. جیسے انسان کی دلالت قابل علم اور قابل صنعت کتابت کے معنی پر